بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین مصر سے محمد وسیم شاہ آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ معزز ناظرین و محترم سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے الادر شریف کے حوالے سے، جس میں الادر شریف کا تعارف پیش کیا جائے گا، الادر شریف کا تعلیمی نظام، الادر شریف آنے کا طریقہ کار، داخلے کا طریقہ کار، پرائیویٹ ہاسٹل، الازہر ہاسٹل، اسکالرشپس، اس کے علاوہ بہت کچھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الادر شریف کے متعلق۔ آپ الادر شریف میں آنا چاہتے ہیں، کیوں آنا چاہتے ہیں، الادر شریف کیا ہے، الادر شریف کی تاریخ کیا ہے؟ تو آج کی پہلی ویڈیو میں ہم تعارف پیش کریں گے جامعۃ الازہر شریف کا۔ ناظرین، فاطمی حکومت کے چوتھے خلیفہ المعز لدین اللہ شمالی افریقہ سے بحر اٹلانٹک تک کی ریاست کو فاطمی حکومت کے تحت لانے کے بعد مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے مصر پر حکومت کرنے کے لیے اپنے ایک فوجی جنرل جوہر سکلی کو 1000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ 17 شعبان 358 ہجری بمطابق سن 969 عیسوی کو جوہر سکلی نے مصر پر فتح حاصل کی۔ مصر کی نئی راجدھانی کے لیے جوہر سکلی نے ہی ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کا نام جامع القاہرہ رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ مسجد جامع القاہرہ کی بجائے سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی طرف نسبت کرتے ہوئے الجامع الازہر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس مسجد کی بنیاد 24 جمادی الاولیٰ 359 ہجری بمطابق اپریل 970 عیسوی میں رکھی گئی اور 5 یا 7 رمضان المبارک 361 ہجری بمطابق 23 جون سن 972 عیسوی میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ فاطمی حکومت سن 969 سے سن 1170 تک اپنے شیعانہ افکار جامع الازہر شریف کے ذریعے پھیلاتی رہی۔ جب سن 1171 میں مصر کی باگڈور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آئے تو سلطان نے شیعت زدہ فاطمی افکار کو ختم کر کے وہاں سے اہل سنت و جماعت کے افکار و عقائد کی نشر و اشاعت کا اہتمام فرمایا۔ بہرحال یہ مسجد اپنی دینی و ملی خدمات کی بدولت جامعہ یعنی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جامعۃ الازہر شریف کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ آج یہ عالم اسلام کی وہ عظیم درسگاہ ہے جس میں دینی دنیاوی تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دینی تعلیم کے حوالے سے جامعۃ الازہر شریف کو عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا مرجع مانا جاتا ہے۔ اس وقت جامعۃ الازہر شریف میں پڑھنے والے طلباء کی ٹوٹل تعداد 5 لاکھ سے کہیں زائد ہے۔ اگر الازہر شریف کے ساتھ جڑی چند مشہور شخصیات کا ذکر کریں تو ان میں ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی۔ ابن خلدون سے متعلق میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور اوپر کارڈ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ امام سخاوی، حسن بن ہیثم، ابن حمام، ابن نجیم حنفی، امام بدر الدین عینی، امام جلال الدین سیوطی۔ امام جلال الدین سیوطی کے متعلق بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اوپر کارڈ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ امام طحاوی سے متعلق بھی بہت جلد ایک ویڈیو آ رہی ہے، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ اور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تو سبھی واقف ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا الازہر شریف کا مختصر تعارف۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الازہر شریف کے تعلیمی نظام سے متعلق۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر طلباء کا فائدہ ہو، ایسے طلباء جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جنہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو ایسے طلباء کی آسانی کی خاطر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ الازهر الحاني انا الاسلام رباني انا من جئت للدنيا لارفع شأن اوطاني انا ابن الازهر الحاني انا الاسلام رباني انا من جئت للدنيا لارفع شأن اوطاني انا ابن الازهر الحاني انا الاسلام رباني انا من جئت للدنيا لارفع شأن اوطاني كتاب الله احمله ولا ارضى به ثاني وهدي محمد يسري يهذب في وجداني درست العلم والأدب فقه الشرع قواني درست العلم والأدب فقه الشرع قواني علوم الدين والدنيا تعانقني وتهواني أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني
الإسلام رباني. أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أقول الحق لا أخشى عدوا عنه ينهاني، لواء الدين أرفعه وأستقوي بإخواني. هوى